اس دور میں ان زیارتوں کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بری جگہ اتنی عام ہو چکی ہیں، ہر طرف انسان اس قدر خرابیوں کی طرف لگ گیا ہے، اب سارے دروازے ان کے لیے نہ بند کیے جائیں۔ جب برے دروازے کو ہم بند نہ کر سکے تو جو اچھے دروازے ہیں وہاں جائیں، اور اس اجازت دینے میں ایک فائدہ یہی ہے لأنها تذکر الآخر، قبروں کی زیارت جو ہے آخر کو یاد دلاتی ہے۔ ہوٹل میں روکا نہیں، پب میں جانے سے روکا نہیں، قبرستان میں جب لڑکے جہاں سیٹی بجاتے ہیں وہاں جانے سے تو روکا نہیں۔ قبرستان میں پڑھتے ہیں لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عورتوں کا بازار میں جانا کیسا ہے، عورتوں کا غلط مقامات پر جانا کیسا ہے؟ لوگ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات دستک کیوں نہیں دیتے؟ یہ باتیں کیوں کھٹکتی ہیں کہ عورتوں کا یا ماں بہنوں کا قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا دیکھ، میں مولوی تو بنا، 12 سال میرے اس میں گئے، لیکن میں تو فقیر کے گھرانے میں پیدا ہوا، درویشوں کی صحبت میں رہا۔ میں نے کہا قبرستان میں عورتوں کا جانا، کن عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو بھائی؟ کون عورتیں قبرستان پہ نہ جائیں؟ جو مووی میں کام کریں، فلموں میں اداکاری کریں، سرکاری نوکری کریں، الیکشن لڑیں، پردھان بنیں، ودھائک بنیں، ایم پی بنیں، چانس ملے تو پرائم منسٹر بنیں، ایسی عورتوں کو قبرستان پہ جانے سے روکو گے؟ کلب میں روکا نہیں، ہوٹل میں روکا نہیں، پب میں جانے سے روکا نہیں، قبرستان میں جب لڑکے جہاں سیٹی بجاتے ہیں وہاں جانے سے تو روکا نہیں۔ قبرستان میں کون مردہ سیٹی بجائے گا؟ خطرہ بتاؤ قبرستان میں کس مردے سے خطرہ ہے؟ خطرہ تو شاپنگ سینٹر میں ہے، خطرہ تو پارک میں ہے، خطرہ گارڈن میں ہے، خطرہ کالج میں ہے، وہاں تو فتویٰ نہیں پوچھتے جہاں خطرہ ہے، اور جہاں کوئی خطرہ ہی نہیں سیفلی جائے گی، سیفلی آئے گی۔ میرے بھائی، قبرستان میں جانے سے ان عورتوں کو روکا گیا ہے جو گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں، گھر میں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں جوان ہوتی ہیں، گھر میں جا کے بیوی بنتی ہیں، اسی گھر میں ماں بنتی ہیں، اسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ ایسی عورتوں کو قبرستان پہ جانا منع ہے۔ اب ایسی عورت تو دنیا میں نہیں ہے، تو منع کس کو کر رہے ہیں؟ میں نے اپنی اسٹائل سے جواب دیا، مسئلہ بھی بتا دیا اور ریکوائرمنٹس آف دا پیریڈ بھی بتا دیا، بدلتا ہوا سماج اور اس کی آوشکتاؤں کو بھی بتا دیا، مگر ولی نام آیا۔ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کا باپردہ مزارات میں حاضری دینا کیسا ہے پردے میں رہ کر؟ دیکھیے، پردہ جو ہے عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور حتی الامکان ہر حال میں اسے پردہ ہی میں رہنا چاہیے۔ رہ گیا مزارات کی حاضری کی بات، تو اس کی اجازت دی گئی ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ کبھی تو عورتوں کے لیے مزارات پر حاضری بالکل ہی ممنوع تھی، عورتوں کے لیے بھی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ہم نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا مگر اب تم زیارت کر سکتے ہو، اور چونکہ روکا دونوں کو تھا تو اب اس اجازت میں بھی دونوں شامل ہیں، کر سکتے ہو احتیاط، کوئی غیر شرعی حرکت وہاں نہ ہو اور زیارت کر سکتے ہیں۔ اور اس دور میں ان زیارتوں کا ایک فائدہ تو یہ ہے
یہ بری جگہ اتنی عام ہو چکی ہے، ہر طرف انسان اس قدر خرابیوں کی طرف لگ گیا ہے، تو اب سارے دروازے ان کے لیے نہ بند کیے جائیں۔ جب برے دروازے کو ہم بند نہ کر سکے تو جو اچھے دروازے ہیں وہاں جائیں، اور اس اجازت دینے میں ایک فائدہ یہی ہے لأنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت جو ہے آخرت کو یاد دلاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا سے بے رغبتی پیدا بے کرتی ہے۔ شک، بے شک، آخرت کی یاد کی ضرورت مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے، بے شک، دنیا سے رغبتی بات عورتوں کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہے۔ تو خاص حدود میں، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے وہ زیارت کر سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جو اسلامی مزاج کے خلاف ہو۔ بے شک، بے شک۔ تو عزیزان ملت، آج حضرت کی اس گفتگو سے چند منٹ کے اس سوال سے متعلق حضرت نے جو گفتگو فرمائی، اس سے ہم نے کتنی نصیحت آمیز بات اور موجودہ حالات اور زمانے کو دیکھتے ہوئے جو حضرت نے فکر عطا فرمائی ہے، کتنی اچھی بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اور حضرت اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے سوالات میں پڑ جاتے ہیں کہ عورتیں مزارات پر حاضری دے سکتی ہیں یا نہیں، اس سوالات میں پڑھتے ہیں۔ لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عورتوں کا بازار میں جانا کیسا ہے، عورتوں کا غلط مقامات پر جانا کیسا ہے، لوگ یہ سوال کیوں نہیں کرتے، ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات دستک کیوں نہیں دے رہے، یہ باتیں کیوں کھٹکتی ہیں کہ عورتوں کا یا ماں بہنوں کا مزارات پر حاضری دینے کی نیت سے جانا کیسا ہے۔ حضرت ماشاءاللہ یہ بات اکثر بیان فرماتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان ملت، حضرت کی اس گفتگو سے ہم نااہلوں نے، ہم گنہگاروں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، مولا ہمیں آج کے اس پرفتن ماحول میں سمجھ کر دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔